بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ داروغہ والا مرکز الاولیاء لاہور کا سانحہ جاں ستاں، اسلامی بھائیوں کی غم خواری۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غم زدوں سے دل جوئی۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ سری لنکا کے ساحلی شہر گال میں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان اس رسول۔ پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ یوم تاجدار مدنی انعامات، زمزم نگر میں تیاری جاری۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ خصوصی اسلامی بھائیوں کو سکھایا گیا نماز کا عملی طریقہ، دلچسپ مدنی خبر۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں کی تفصیل بھی ہوگی، لیکن پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں داروغہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان جو ایئرپورٹ کے نزدیک ہے، وہاں جو گزشتہ دنوں سانحہ ہوا، اس کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آلا کے عجب وقت پڑا ہے، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے۔ گزشتہ رات جامع مسجد حنفیہ داروغہ والا نزد ایئرپورٹ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں چھت گرنے سے کم و بیش 24 نمازی شہید ہو گئے۔ رات گئے اسلامی بھائیوں نے ریسکیو کے کاموں میں حصہ لیا، ملبہ اٹھانے میں انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آلا کے عجب وقت پڑا ہے۔ دبے ہوئے زخمیوں اور لاشوں کو نکالنے میں مدد کی، انہیں ہسپتال پہنچانے کی بھی کوشش کی۔ کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے۔ ان کی اجتماعی نماز جنازہ میں رکن شورا کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی، گویا لاہور کے عوام کی ایک تعداد امنڈ آئی۔ جائے گا جب جہاں سے
کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ ان شہیدوں کی تدفین میں بھی اسلامی بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دعا و فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہوا، غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کی، صبر کا ذہن دیا۔ آئے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ اس واقعے پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دکھ درد و تکالیف میں مبتلا اسلامی بھائیوں کا غم یوں بانٹا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ داروغہ والا مرکز الاولیاء لاہور کی مسجد کا سانحہ بڑا دلگداز ہے۔ کل یعنی 13 ذی القعدۃ الحرام 1435 ہجری ظہر کے وقت ایک منارہ مسجد کا گرا، 2 چھتیں بھی شہید ہوئی، اور اب تک اس میں میری معلومات کے مطابق 12 نمازی جامع شہادت نوش کر چکے، اور ہمارے امام صاحب بیچارے زخمی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام شہدائے مسجد کو غریق رحمت فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت، ان کی قبر کو جنت کے باغ بنا دے، ان کی قبروں پر رحمتوں کے پھول برسائے۔ میں ان سب کے نواحقین اور پسماندگان سے تعزیت کرتا ہوں، صبر کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کے حقدار بنیے۔ رونے دھونے یا واویلا کرنے سے یا بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے جو گیا وہ پلٹ کر آنے سے، صبر کے ذریعے جو ملنے والا ہے وہ اجر ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ حضرات صبر کیجیے، ہمت رکھیے، اور اپنے مرحوم عزیز کے لیے اِصال ثواب کیجیے۔ اور یہ ویسے ہی شہید ہیں، کیونکہ جن پر جس مسلمان پر دیوار بھی گر جائے اور وہ فوت ہو جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، بظاہر یہ بھی دب کر شہید ہوئے، فوت ہوئے، تو ان کو شہادت کا رتبہ ملا۔ سبھی مت رکھیے، صبر کیجیے، ہو سکے تو گھر کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ اپنے اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، بلکہ سبھی کے ایصال ثواب کے لیے آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، اجتماعات میں حاضری دیجیے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کیجیے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن کریم پڑھیے، پڑھنا جاتے ہیں تو پڑھائیے۔ بہرحال یہ کہ مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کیجیے، اور اس سے عبرت بھی حاصل کیجیے کہ ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہو۔ دیکھیں نا، ویسے ہی آپ حضرات پر تو سیلاب کی آزمائش آئی بھی ہے، پنجاب میں جگہ بجگہ سیلاب کے ریلے آ رہے ہیں، اور جو نقصانات ہو رہے ہیں یہ آپ کے علم میں، مسلمان بیچارے جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں، جن کا نقصان ہوا ہے بیچاروں کا نیبل بدل مل جائے، اور ہمارے جو بھی مسجد میں شہید ہوئے ان پر بھی اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ دعا کرتا ہوں ہمارے امام صاحب شفا یاب ہوں، صحت کاملہ عاجلہ نافیہ انہیں نصیب ہو، اور بھی جو زخمی ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ میں سب سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور سب سے تعزیت کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی ضمن میں ہم نے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ آئیے رکن شورا سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حاج صاحب، جو واقعہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں پیش آیا، آپ کے توسط سے ہم بھی تمام لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں، صبر کی دعا کرتے ہیں۔ کچھ اس واقعے کے حوالے سے اور اس واقعے میں دعوت اسلامی کا غم خواری کا جو کردار تھا وہ بیان فرمائیے۔ یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ اس موقع پر دعوت اسلامی والوں کا کردار بہت نمایاں رہا۔ یعنی رات گئے تک ملبے تلے سے شہداء کو نکالنے، مرحومین کو غسل دینے، جنازے میں شرکت، تدفین کے مراحل سے گزرنے کے بعد تعزیت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ یعنی محلے داروں کے تاثرات اس موقع پر دعوت اسلامی والوں کے لیے جدا جدا ہیں۔ میں مدنی چینل کو کے ناظرین کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ ان شہداء میں ایک اسلامی بھائی بھی تھے جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن سے وابستہ تھے۔ فجر میں جگانے کے لیے صدائے مدینہ لگائی، سبحان اللہ۔ درس فضائل سنت کی سعادت کو پایا، ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے پہلی صف میں موجود تھے اور یہ جامع شہادت نوش کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ دعوت اسلامی ایسے مواقع پر بھی پیش ہے، آپ اپنی دعوت اسلامی کو کبھی نہ چھوڑیے، کبھی نہ بھولیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان شہداء کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور ہم سب کو اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ حاج صاحب، دعاؤں کی مدنی التجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی اس حوالے سے گفتگو آپ نے سنی۔ اب بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین، داروغہ والا مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدت ذلہ العالی کی جناب میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں، جہاں گزشتہ روز آپ نے مجلس رابطہ، مجلس نشر و اشاعت اور مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے یوں نوازا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جسے مسجد کی طرف آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ۔ اسی طرح جب تمہیں کوئی دیندار نکاح کا پیغام دے تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اب اس کی دینداری کیا ہے، اس کی شرح الگ ہے کہ یہ چیزیں اگر اس پہ نظر آتی ہے تو یہ اس کی دینداری ہے۔ ہمارے پاس معیار کیا ہے کسی کو ذمہ دار بنانے کا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے اپنے پہلے سیکیورٹی آفیسر کو فارغ کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ اپنے حاکم کے معاملے میں شریعت سے بے باک ہو جاتا تھا، کہ وہ شریعت کی رعایت نہیں کرتا تھا، اور ایک دوسرے کو آپ نے اپنا سیکیورٹی آفیسر بنایا اور فرمایا کہ میں نے تجھے سیکیورٹی آفیسر اس لیے بنایا کہ میں نے تجھے اچھی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ذمہ داری دینا ہے نا، یہ امانت ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ گول دنیا کا ایک مشہور ساحلی شہر، سری لنکا میں مدنی قافلے کے مسافر، عاشقان رسول کا سفر، انفرادی کوشش، مدنی حلقے اور دیگر مدنی کام آپ بھی دیکھیے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا
ہفتہ اور اتوار انشاء اللہ عز و جل یوم تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم رضا عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ تو اس کو احتشام کے ساتھ صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں منایا جائے گا۔ اس ضمن میں حاجی زمزم علیہ رحمہ کے آبائی شہر زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں اسلامی بھائیوں نے مدنی کاموں میں شرکت کی اور انہیں ایصال ثواب کیا۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 6 ستمبر کے زمزم نگر حیدرآباد میں ہونے والے مدنی مذاکرے میں ذہن دیا کہ یوم زمزم رضا کے لیے مدنی قافلے سفر کرائے جائے۔ آج ڈویژن فیضان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ والے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورے کا سلسلہ تھا، یہاں تربیتی اجتماع تھا۔ الحمدللہ یہاں کے ذمہ داران نے نیت کے لیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے ڈویژن سے یوم زمزم رضا کے لیے انشاءاللہ 8 بسیں 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے سفر کرائیں گے فیضان مدنی مذاکرہ۔ جمعہ فیضان صدیق اکبر مسجد سے صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی 3 دن کے لیے انشاءاللہ پوری بس سفر کرے گی مدنی قافلے۔ جمعہ صحرائے مدینہ 3 دن کے لیے میں اپنی فاتح کوشش سے ایک بس انشاءاللہ روانہ انشاءاللہ اس وجہ ہمارے حلقے سے حاجی زمزم علیہ رحمہ عرس پر لے کے انشاءاللہ ایک بس سفر کریں۔ میں زمزم رضا عطاری رحمۃ اللہ الباری کے سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے پورے حلقے سے 3 دن مدنی قافلے کے لیے پورے بس سفر کریں گے۔ اپنے دہلی حلقے سے انفرادی کوشش سے 12 اسلامی بھائی یوم زمزم رضا کی عرس کے سلسلے میں انشاءاللہ مدنی قافلے سفر کرواؤں گا۔ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کی ایک دلچسپ مدنی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ دوران مدنی قافلہ ان اسلامی بھائیوں کو نماز کا عملی طریقہ سکھایا گیا۔ گلستان جوہر باب المدینہ کراچی پاکستان کا یہ مدنی قافلہ خصوصی اسلامی بھائیوں پر مشتمل تھا۔ انہیں مدنی حلقوں میں جو کچھ سکھایا گیا اس کے مناظر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ لکھنؤ چلیے، ادب و آداب کا شہر لکھنؤ ہند کے حج ہاؤس آپ کو لیے چلتے ہیں، جہاں نگرانی کابینات نے حضرت مولانا الیاس نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری دی۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو سراہا اور حجاج کی تربیت میں کردار دعوت اسلامی کی پذیرائی کی۔ حج ہاؤس کے نزدیک دعوت اسلامی کا حج تربیتی کیمپ بھی لگا ہوا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ دعوت اسلامی کے مبلغین سے یہاں مل کر بڑی مسرت حاصل ہوئی۔ واقعی دعوت اسلامی پوری دنیا کے اندر دین و مذہب کے فروغ میں مصروف ہے۔ ماشاءاللہ آج یہاں لکھنؤ حج منزل پر آنا ہوا تو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ یہ ہمارے سنی بھائی چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی پریشان تو نہیں ہے، کسی کو ہماری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ان کی اگر کوئی پریشان ہے تو اس سے ملاقات کرنا، اس کی خیریت معلوم کرنا اور اس کی مدد کرنا، ان کو اپنے قریب بلانا، خاص طور سے حاجیوں کی تربیت کی جا رہی ہے، اور اسی مقصد سے حج منزل کے سامنے یہ کیمپ لگایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، جو کہ اس وقت تقریباً دنیا بھر میں 92 سے زائد شعبہ جات میں دین و سنیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ عز و جل انہی تمام شعبہ جات میں سے ایک شعبہ مجلس حج و عمرہ بھی ہے۔ اس کے تحت الحمدللہ عز و جل حجاج کرام کی تربیت کی جاتی ہے، ان کی خیرخواہیاں کی جاتی ہیں اور دیگر حج سے متعلق انفارمیشن ان کو فراہم کی جاتی ہے۔ مجلس کے تحت الحمدللہ یہاں پر حجاج کرام کی تربیت کی جا رہی ہے، ان کی خیرخواہیاں کی جا رہی ہیں، ان کو انفارمیشن فراہم کی جا رہی ہے، ہر طرح سے ان کو سہولتیں فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ان کی نمازوں کا بھی اہتمام ہو رہا ہے الحمدللہ، اور وقتاً فوقتاً بیانات کا بھی سلسلہ اس میں ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی الحمدللہ عز و جل یہاں پر لگا ہوا ہے، اور یہاں پر الحمدللہ حجاج کرام کے لیے یہ رفیق الحرمین جو کہ حج کے لیے سب بہترین عمدہ کتاب ہے الحمدللہ عز و جل، یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے۔ یہ الحمدللہ عز و جل پاکٹ سائز میں یہ رفیق الحرمین ہندی میں اور اردو میں یہ دونوں الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں الحمدللہ اور VCDs یہاں پر موجود ہیں، جسے آپ حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، الحمدللہ بے شمار علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا